دوستوں، آج کے اس سلسلے میں جو کتاب ہم سٹارٹ کر چکے ہیں، کمپنی کی حکومت، تو آج کے سلسلے میں ہم اس کڑی کو جوڑتے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں نے کتاب کے صفحہ نمبر 13 تک مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 14 سے آنورڈ۔ پرتگال کو حیرت انگیز کامیابی ہوئی۔ افریقہ کے مغربی ساحل، مشرقی ساحل جس میں بحر الکاہل کے ساحل تک، خلیج فارس سے ساحل مالابار تک، کورومنڈل، مجمع الجزائر، سیام اور برما سے کشن اور شنگھائی تک قلعوں کی ایک زنجیر قائم ہو گئی۔ پرتگیزیوں نے مٹھی بھر سپاہیوں سے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، چھوٹے چھوٹے قلعوں کے ذریعے بڑی بڑی سلطنتوں کا مقابلہ کیا، لیکن شروع سے آخر تک پرتگیزی وحشی، قاتل اور ڈاکو تھے۔ پرتگال کے حیرت انگیز کامیابی ہماری آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ ہم اندھے ہو کر پرتگیزیوں کی تباہ کاریوں اور ہولناکیوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے پرتگیزی مظالم کی ایک لرزہ خیز تصویر ہوتی ہے۔ پرتگال اور ہسپانیہ کے وسیع مقبوضات کا الحاق فلپ دوم کے دور حکومت میں ہوا۔ اس نے لسبن کی بندرگاہ کو ہالینڈ کے بے دین اور باغی ولندیزیوں پر بند کر دیا۔ ولندیز محض تسکین ذوق کے لیے طویل بحری سفروں کے حامی نہیں تھے، لیکن جب انہیں اس امر کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کے جہاز بھی تلاش اور دریافت میں نکل چلے۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں نے بھی ان کا تتبع کیا، چنانچہ یہ قومیں منطقہ حارہ میں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں۔ 15ویں صدی کے آخری برسوں تک، تقریباً 100 برس کی سمندری مہموں کے بعد، پرتگالیوں نے افریقہ کے مغربی ساحل، راس امیر اور کسی حد تک افریقہ کا جنوب مشرقی ساحل دریافت کر لیا تھا۔ افریقہ کے مشرقی ساحل کی بندرگاہوں پر پرتگالی جہازوں نے عرب تاجروں اور جہازوں سے بحر ہند کے تجارتی راستے اور بندرگاہوں کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی۔ اب پرتگیزی اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ ہندوستان کا سمندری راستہ دریافت کرنے کے لیے آخری کوشش کرتے۔ ہندوستان دریافت کرنے کی یہ مہم 37 برس کے ایک پرتگیزی جہازی واسکو ڈی گاما کے سپرد کی گئی۔ واسکو ڈی گاما 3 جہازوں کے ایک چھوٹے سے بیڑے کو لے کر 8 جولائی 1497 کو پرتگال سے چل پڑا۔ ان میں سب سے بڑے جہاز کا وزن 150 ٹن تھا۔ راس امید کا چکر کاٹنے کے بعد یہ بیڑا افریقہ کے جنوب مشرقی ساحل تک جا پہنچا۔ واسکو ڈی گاما کو موزمبیق کے حکمران کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اپریل 1498 میں وہ زنجبار سے 200 میل شمال میں واقع ملندا کی بندرگاہ میں پہنچا۔ ملندا کے سردار نے گاما کی آؤبھگت کی۔ جنوب مشرقی افریقہ کے ساحلی علاقوں کے عرب جہازی اس سمندری راستے سے واقف تھے جو ہندوستان تک لے جاتا تھا۔ ہندوستان یعنی کہ مالابار اور جنوب مشرقی افریقہ میں اس راستے سے تجارت ہوتی تھی۔ چونکہ پرتگیزی جہازوں کے لیے بحر ہند میں جہاز چلانا بہت مشکل تھا، اس لیے واسکو ڈی گاما نے عرب جہاز ران احمد بن ماجد کی خدمات حاصل کیں۔ جون 1498 میں واسکو ڈی گاما نے کالی کٹ، مالابار سے 8 میل شمال میں واقع ایک چھوٹی سی بستی کے قریب لنگر ڈال دیے۔ پرتگیزی آخر اس ملک کے ساحل پر پہنچ گئے جس کی دولت کے افسانے سکندر کے زمانے سے یورپ میں سنے جا رہے تھے۔ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے۔ یہ ملک اتنا بڑا ہے کہ اسے چھوٹا بر اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کا ساحل 5000 میل ہے۔ خشکی کی سرحد کوئی 6000 میل ہوگی۔ شمال میں ہمالیہ 1500 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ ہندیا چل نے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہندوستان اپنی زرخیزی کی وجہ سے قوموں کو اپنی طرف مائل کرتا رہا۔ صدیوں تک جنوبی قوموں کے تمدن نے شمالی ہندوستان کو متاثر کیا۔ حملہ آور قوموں کی نسلیں آج بھی بندیا چل کے اس پار شمالی ہندوستان کی نسبت بہت کم دکھائی دیتی ہیں۔ مختلف قوموں کے یہاں آنے سے ہندوستان میں مختلف تمدنوں کا آمیزش تیار ہو گیا۔ ہر تمدن ہندوستان کو متاثر کرنے کے بعد خود کسی دوسرے تمدن سے متاثر ہوتا رہا۔ 9 ہجری عہد میں ہندوستان میں وہ قوم بستی تھی جس کی یادگار آج تک
نیل گری کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ اس کے بعد کول اور بھل اقوام نے ہندوستان کو اپنا گھر بنایا۔ صدیوں بعد دراوڑوں نے ان قوموں کو جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ دراوڑ ابتدا میں شمالی ہندوستان میں آباد ہوئے، لیکن آریوں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کولوں اور بھیلوں کے ساتھ کر چکے تھے۔ آریوں نے دراوڑوں کو شمالی ہندوستان سے نکال دیا، وہ جنوبی ہندوستان میں چلے گئے۔ آج جنوبی ہندوستان میں دراوڑیوں کی اکثریت ہے۔ ان کی زبانیں ہندی آریائی زبانوں سے مختلف ہیں۔ شمالی ہندوستان میں دراوڑ شہری تمدن کے مدارج تک پہنچ چکے تھے۔ ان کا تمدن سومیری تمدن سے ملتا جلتا تھا۔ ہڑپا اور موئنجو داڑو کی کھدائیوں نے ان کے تمدن کی عظمت کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان شہروں کا تمدن صدیوں کی آغوش میں پلا ہوگا۔ مصر، عراق اور ایران کی تہذیبوں کے پہلو بہ پہلو دراوڑی تہذیب بھی اپنی قدامت اور عظمت کی پھریرا لہراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ موئنجو داڑو اور ہڑپا آریوں کے آنے سے صدیوں پہلے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ سندھ اور پنجاب کا تمدن مصر اور عراق کے ہم عصر تمدن سے کسی طرح پیچھے نہیں تھا۔ ان شہروں کے لوگ سوتی کپڑا بننا جانتے تھے، گھروں میں غسل خانے تھے، شہروں کے مکان اونچے اور صاف ہوتے تھے۔ ان کا مذہب مصریوں اور سومریوں سے ملتا جلتا تھا۔ شمال کی راہ سے آریوں کی آمد کے ساتھ ساتھ یا ان سے پہلے شمال مشرقی ہندوستان کے دروں سے منگولی قومیں بھی ہندوستان میں داخل ہوتی رہیں۔ آریہ شمال مغربی ہندوستان کی راہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ شمالی ہندوستان میں وہ صدیوں تک دراوڑوں سے لڑنے کے بعد پنجاب پر قابض ہوئے۔ پنجاب سے وہ گنگا کی وادی میں پہنچے، جہاں آریوں کی سیاست اور تہذیب اپنے عروج پر پہنچی۔ مگدھ میں ایک عظیم الشان آریہ سلطنت کی بنیاد پڑی۔ مگدھ کی سلطنت کے زمانے میں گوتم بدھ کا ظہور ہوا۔ بدھ نے اپنے زمانے کی تمام مجلسی برائیوں کے خلاف بغاوت کی۔ اس کا مذہب عوام کی زبان میں عوام کے لیے تھا۔ ایران نے سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا۔ سکندر نے بھی ہندوستان کا رخ کیا، پورس نے اس کا مقابلہ کیا۔ یونانی فوجیں بیاس کے کناروں سے واپس ہوئیں۔ پاٹلی پترا فتح کرنے کی ہوس لے کر سکندر کو واپس جانا پڑا۔ یونانی تہذیب نے شمالی ہندوستان کو متاثر کیا۔ سکندر کے جانے کے بعد پنجاب میں چندر گپت موریہ اٹھا۔ اس کے وزیر چانکیہ نے اسے آئین جہاں بانی بتائے۔ چانکیہ کی ارتھ شاستر سیاسیات پر غالباً پہلی کتاب ہے۔ موریہ خاندان کے شہنشاہ اشوک کا عہد حکومت رفع عامہ کے کاموں سے بھرا ہوا ہے۔ موریہ سلطنت کی تباہی کے بعد 500 سال تک ہندوستان میں کوئی مرکزی حکومت دکھائی نہیں دیتی۔ اس زمانہ میں ساکا اور یوچی قوموں نے ہندوستان پر دھاوا بولا۔ ساکا قوم کا سب سے مشہور بادشاہ کنشک تھا۔ اس زمانے میں بدھ مت اور برہمن مت میں کشمکش ہوئی۔ پران بھی اس زمانے کی یادگار ہے۔ 4 صدی عیسوی میں گپت سلطنت قائم ہوئی۔ اب پاٹلی پترا کی جگہ اجین کو ہندوستان کی مرکزیت حاصل ہوئی۔ یہ زمانہ برہمن مت کے انتہائی عروج کا زمانہ ہے۔ بکرماجیت اسی خاندان کے ایک حکمران تھے۔ گپت خاندان کے عہد حکومت میں ہندوستانی علوم و فنون اور صنعت و حرفت نے خوب ترقی کی۔ ہندوستان اور روم میں تجارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ جنوبی ہندوستان کے لوگوں نے جاوا اور سماٹرا میں اپنی نو آبادیاں قائم کیں۔ گپت خاندان کے زوال کے بعد ہندوستان پھر بیرونی حملہ آوروں کا شکار ہوا۔ اب کہ ہند قوم نے شمالی ہندوستان کو تاخت و تاراج کیا۔ راجپوت اور گوجر یا گرجر اسی قوم کے مشہور قبائل تھے۔ مہر گل ہند قوم کا مشہور بادشاہ تھا۔ وہ ہاتھیوں کو پہاڑوں سے گرا کر ان کے مرنے کا تماشا کرتا اور خوش ہوتا۔ 7ویں صدی میں ہرشا نے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نظم و نسق کو ہیون سانگ نے ہم تک پہنچایا۔ ہرشا اگرچہ بدھ مت کا پیرو تھا، لیکن اس کے عہد میں شمالی ہندوستان میں بدھ مت نے زور پکڑ لیا تھا۔ ہرشا کی موت کے بعد ہندوستان کی سیاسی مرکزیت ختم ہو گئی۔ اسی زمانے میں عرب میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوا، ایسا انقلاب جس نے انسانی تہذیب کو بدل دیا۔
عرب صدیوں سے آزاد چلے آتے تھے۔ یمن، شام اور عراق بیرونی حکمرانوں کے ماتحت رہ چکے تھے، لیکن اندرون عرب ان سے بچا رہا۔ اسلام کا ظہور حجاز میں ہوا۔ اسلام صرف بت پرستی اور شرک کے خلاف توحید و وحدت کا ایک عقیدہ ہی نہیں تھا، بلکہ ایک معاشی اور اجتماعی تحریک تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں صرف یہاں تک پڑھتے ہیں، آگے دیکھیں گے کہ عرب کے انقلاب کے بعد ہندوستان میں اس کا کیا امپیکٹ ہوا اور یہ کس طریقے سے جو رائٹر ہے وہ اس کو لنک کرتا ہے۔ آج کی اس جو ہم نے جتنا بھی پڑھا اس میں ایک ہندوستان کی ابتدائی تحریک کا ذکر ہے کہ جو ہمارے جو بیرون قوتی یورپی، پھر ہمارے جو فرانسیسی اور جس طریقے سے ہمارے حملہ آور قومیں رہی ہندوستان میں، اس کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ اور یہ جو رائٹر ہے باری علیق صاحب، یہ ایک راستہ بنا رہے ہیں، ہمارا ایک مائنڈ کلیئر کر رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، تاکہ آگے جب وہ ہمیں ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے تو ہم بیک گراؤنڈ کے ساتھ چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اس میں ذکر ہے ہڑپا اور موئنجو دارو کی تحریک کے بارے میں، کہ جو ہمارا جو کلچر رہا ہے یہ کسی حد تک روم کے پرانے کلچر سے کم نہیں تھا۔ ہمارے پاس بھی ایسی مثالیں ہیں جس میں ہمارے پاس جو اس صدی کے لوگ رہے ان کے جو کھنڈرات ملتے ہیں، اس میں صوتی کپڑے اور خوبصورت مکان اور زیورات۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرسٹنگ کتاب آگے ہمیں کن کن پہلوؤں پہ روشنی ڈالتی ہے ہندوستان کے بارے میں، خاص طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں، جس کا بہت گہرا اثر ہے انڈو پاکستان اور ہندوستان کی تحریک، ہندوستان کی آج کے ایشوز پہ اور آج کے مسئلے مسائل پہ، اور آج کے انڈیا اور پاکستان کی شکل اور آج کے انڈین سب کانٹیننٹ کی جو شکل ہے اس میں۔ تو سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔